دنیا میں سب سے زیادہ پائی جانے والی چیز پانی ہے۔ اندازہ لگایا گیا ہے کہ دنیا کے کل رقبے کا 3/4 پانی پر مشتمل ہے اور 1/4 میں خشکی ہے۔ پانی کی مقدار کو 330 ملین مکعب فٹ قرار دیا جاتا ہے، جس میں سے 97% نمکین سمندری پانی کی صورت میں ہے۔ یہ پانی شور اور نمکین ہونے کی وجہ سے قابل شرب نہیں، لیکن سمندری حیوانات اس میں پلتے اور زندہ رہتے ہیں۔ کچھ سمندر ایسے بھی ہیں جن میں نمکیات کی مقدار اتنی زیادہ ہے کہ جانور بھی ان میں زندہ نہیں رہ سکتے، جیسے کہ مشرق وسطیٰ میں بحیرہ مردار۔ دنیا کے بقایا پانی میں 2% قطبین، سائبیریا اور دوسرے برفانی علاقوں میں منجمد برف کی صورت میں ہیں، اور صرف 1% دریاؤں، جھیلوں، ندی نالوں اور تالابوں کی قسم میں ملتا ہے۔ دلچسپی کی بات یہ ہے کہ سمندروں میں نمک کی مقدار انسانی جسم میں پائے جانے والے نمکیات سے براہ راست تناسب میں ہے۔ حیوانات اور نباتات کے اجسام کا معقول حصہ پانی پر مشتمل ہے، جس میں انسانی کا 2/3 پانی ہے۔ جدید تحقیقات سے یہ بات اب معلوم ہوئی ہے کہ کرۂ ارض پر زندگی کی ابتدا بھی پانی سے ہوئی، جس حقیقت کو مدتوں پہلے قرآن مجید نے یوں بیان فرمایا۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 کا ترجمہ ہے، کیا نہیں دیکھا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے اور ان دونوں کے دروازے کھولے گئے اور ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے بنایا۔ پانی سے زندگی شروع ہوتی ہے، وہی اس کا غالب جزو ہے اور اسی پر مدار حیات ہے۔ ایک عام انسان کو اپنی صفائی، گھر کی صفائی، کھانا پکانے اور پینے کے لیے روزانہ 30 گیلن پانی کی ضرورت ہے۔ اس کو وقتی طور پر کم تو کیا جا سکتا ہے، لیکن مستقل طور پر ایسا کرنے سے تندرستی متاثر ہو سکتی ہے، جیسے کہ یورپ میں جسمانی اور ذاتی صفائی کا رواج نہیں۔ رفع حاجت کے بعد مصفہ پانی سے جسم کو دھونا اسلام کی ایجاد ہے، اور پتھروں، مٹی کے ڈھیلوں یا کاغذوں سے غلاظت ہرگز دور نہیں ہوتی۔ غلاظت جسم سے چپکی رہ جاتی ہے، بالوں میں پھنس جاتی ہے اور بعد میں جلد کی مقامی بیماریوں کا باعث ہوتی ہے۔ رفع حاجت کے بعد جسم کو پانی سے دھونے اور باقاعدہ نہانے والے کو جلد کی اکثر بیماریاں نہیں ہوتی۔ پانی کا اپنا کوئی رنگ نہیں، بیان میں اسے بے رنگ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی مقدار زیادہ ہو تو نیلگوں نظر آتا ہے، لیکن بڑے ذخیروں میں رنگ میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے۔ چین کے دریائے یانگسی کو دریائے زرد کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پانی کا رنگ پہاڑوں سے بہہ کر آنے والی مٹی کی وجہ سے زرد لگتا ہے۔ اس کی گزرگاہ میں مٹی اتنی زیادہ ہے کہ سالانہ 2.5 انچ مٹی اس کی تہہ میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہی صورتحال نہروں کی ہے، کیونکہ ان میں دریاؤں کا پانی آتا ہے اور وہ اپنے کناروں کی مٹی بھی کاٹ کر اپنے میں شامل کرتی ہیں۔ پینے کے لیے پانی حاصل کرنے کے عام ذرائع دریا، ندی نالے، نہریں، تالاب، جھیلیں، چشمے، کاریز اور کنویں ہیں۔ جب بارش برستی ہے یا سردی کی وجہ سے آبی بخارات منجمد ہو کر پہاڑوں پر گرتے ہیں تو یہ پانی نالوں، دریاؤں اور چشموں کی صورت میں بہتے ہوئے میدانی علاقوں کی سمت آ جاتا ہے۔ بارش کا پانی رشتے رشتے میدان کے نیچے چلا جاتا ہے، جسے ہینڈ پمپ یا کنواں کھود کر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ عام کنواں زیادہ گہرا نہیں ہوتا، چونکہ بالائی سطح میں پانی کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ مقدار حاصل کرنے کے لیے کنواں زیادہ گہرائی میں کھودا جائے۔ عام پینے کے لیے زیادہ گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن جب پمپ لگانے کا مقصد کھیتوں کو سیراب کرنا یا کسی وسیع آبادی کو پانی مہیا کرنا ہو تو اس کی گہرائی 100 میٹر کے لگ بھگ ہوتی ہے۔ دیہات میں کنویں کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے کناروں پر گھنے سائے والے درخت لگانے کا رواج ہے۔ زیادہ تر بڑ اور پیپل کے درخت دیکھنے میں آتے ہیں۔ ان درختوں کے سوکھے پتے بڑ کے گولر، درختوں پر بسیرا کرنے والے جانوروں کے پر اور ان کی نجاستیں کنویں میں مسلسل گرتی رہتی ہیں۔ اکثر کنویں قبرستانوں میں بنائے جاتے ہیں۔ اس قسم کے کنووں کا پانی انسانی استعمال کے قابل نہیں ہوتا، البتہ آبپاشی کے لیے ٹھیک ہے۔ سمندر اور دریاؤں کے قریب زیر زمین پانی کی سطح زیادہ گہری نہیں ہوتی، اس لیے معمولی کھدائی پر پانی نکل آتا ہے۔ دریائے بیاس کے کنارے بھارت کی ریاست کپور تھلہ میں 7 اور 8 فٹ گہرے کنویں دیکھے گئے ہیں۔ خلیج عرب کے کنارے بحرین سے متصل سعودی عرب کے شہر القطیف میں زیر زمین پانی اتنا قریب ہے کہ قبر کھودنے پر لحد پانی سے بھر جاتی ہے۔
اس لیے لوگ اپنے مردوں کو تابوت میں رکھ کر لحد کے بغیر دفن کرتے ہیں۔ دنیا میں کچھ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں زیر زمین پانی کا دباؤ اتنا زیادہ ہے کہ اس کو جہاں سے بھی زمین کمزور محسوس ہو اچھل کر باہر آ نکلتا ہے۔ اسے چشمہ کہا جا سکتا ہے۔ خلیج عرب کے جزیرہ تاروت میں جب زمین میں نلکا لگانے کے لیے سوراخ کیا جاتا ہے تو پانی اپنے آپ اچھل کر باہر آتا رہتا ہے۔ اس طرح نلکے کے ساتھ پمپ لگانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آسٹریلیا میں بھی ایسے خودکار کنویں پائے جاتے ہیں جن کو آرٹیسن ویل کہتے ہیں۔ اونچی جگہ سے نیچے زیر زمین گندھک اور خاموش آتش فشاں پہاڑوں کی تہوں سے نکلنے والے چشموں کا پانی گرم ہوتا ہے، جیسے کراچی میں منگو پیر کا چشمہ۔ ہال روڈ لاہور پر ایک پمپ کا پانی جلدی امراض کے علاج میں شہرت رکھتا ہے۔ ان پانیوں میں گندھک کی مقدار زیادہ نہیں ہوتی، اس لیے شفا پانے کے لیے مدتوں روزانہ استعمال ضروری ہے۔ سطح زمین کے نیچے ہر قسم کی مٹی اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ زیر زمین جس علاقے سے بھی پانی حاصل ہوگا اس میں اس علاقے کی زمین کی نمکیات اور معدنیات کی آمیزش ہوگی، جیسا کہ گندھک، نمک، کاربونیٹ، میگنیشیم وغیرہ۔ گرم پانی کے چشمے زیر زمین درجہ حرارت کی زیادتی اور گندھک کی وجہ سے گرم ہوتے ہیں۔ اسی طرح شاہی چشمہ سری نگر کشمیر اور الیاسی مسجد ایبٹ آباد کے پانی میں بھاری معدنیات، سلفیٹ اور کاربونیٹ زیادہ ہیں، اسی لیے پانی پینے کے بعد فوراً ڈکار آ جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس نے کھانا ہضم کر دیا۔ دریاؤں، نہروں اور ندی نالوں کا پانی گدلا ہونے کے باوجود کسی بیماری کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ بہنے کے دوران سورج کی روشنی، لہروں کی الٹ پلٹ سے آکسیجن کے اثرات، آبی جانور، پانی کی مقدار زیادہ ہونے کی وجہ سے نجاستوں کی مقدار کم ہو جاتی ہے، اور بہاؤ کی تیزی جہاں کم ہو کافی چیزیں نیچے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس مسئلے پر ایک دلچسپ واقعہ امریکہ میں ہوا۔ ایک ریاست کے گندے نالے دریا میں گرتے تھے، اس سے اگلی ریاست کے لوگ وہی پانی پیتے تھے۔ ایک مرتبہ زیریں ریاست میں کوئی وبا پھوٹ پڑی۔ انہوں نے بالائی ریاست والوں پر الزام لگایا کہ ان کی لاپرواہی کی بدولت گندے پانی کی وجہ سے ہمارے یہاں وبا پھوٹی، اس لیے ہرجانہ دلایا جائے۔ مسئلہ سپریم کورٹ میں گیا، جہاں ماہرین جراثیم نے فنی آراء دیں اور فیصلہ کیا گیا کہ غلاظت اگر دریا میں ڈالی جائے تو 3 میل بہنے کے بعد وہ ضرر رساں نہیں رہتی۔